پاکستان میں امن کا لگ گیا چھکا، برطانیہ نے بھی پاکستان کو محفوظ ملکوں کی فہرست میں رکھا۔ 5 سال بعد پاکستان کے لیے سفری شرائط نرم کر دی گئیں۔ ہائی کمیشن کے مطابق پاکستان میں امن و امان بہتر ہے، برطانوی شہری سفر کر سکتے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر کا کہنا ہے پاکستان نے 5 سال میں امن کے لیے انتھک کاوشیں کی۔ پاکستان کا برطانیہ کی ٹریول ایڈوائزری میں مثبت تبدیلی کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے سفری ایڈوائزری پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ شہباز شریف نے اہم پارٹی رہنماؤں کو مشاورت کے لیے برطانیہ بلا لیا۔ خواجہ آصف، خرم دستگیر، پرویز رشید، مریم اورنگزیب سمیت اہم رہنما آئندہ چند روز میں برطانیہ جائیں گے۔ نون لیگی رہنما عابد شیر علی نے وفاقی وزیر فیصل وافٹا کے خلاف شکایت درج کروا دی۔ دعویٰ کیا کہ فیصل وافٹا کی برطانیہ میں 11 پراپرٹیز موجود ہیں۔ فیصل وافٹا کے اثاثوں کے متعلق تحقیقات کرے۔ بیجنگ میں FATF کا تکنیکی معاملات سے متعلق اجلاس، فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے نمائندہ ملکوں نے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ ذرائع کے مطابق FATF نے اکتوبر کے بعد پاکستان کی کاوشوں کو تسلیم کیا، امید ظاہر کی کہ پاکستان کا سیاسی عزم مالی اور معاشی معیار کو عالمی معیار کے مطابق لائے گا۔ FATF کی باضابطہ رپورٹ چند دنوں میں پیش کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن اراکین کی ناشائستہ نعرے بازی۔ وزیر اطلاعات نے بھی اپوزیشن کو یاد دلا دیا ماضی۔ اجلاس کے دوران تقریر کر رہے تھے فیاض چوہان، زوردار نعرے لگانے لگے اپوزیشن ارکان۔ ٹک ٹاک گرل کے حوالے سے نعرے لگائے۔ صوبائی وزیر نے جواب میں کہا نون لیگ کے لیڈر نے ماضی میں ایک گلوکارہ کو گانے سنائے۔ ثناء اللہ صاحب کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی، وہ انتہائی تضحیک امیز تھی۔ عمران خان صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ عمران خان صاحب نے جو ان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور عمران خان صاحب کو اس طرح کے الفاظ سے ان کو پکارے۔ شہباز شریف وزیر اعظم کی رانا ثناء اللہ کے بارے میں ناشائستہ گفتگو پر نالاں، کہتے ہیں نہیں چاہتے کوئی عمران خان کے لیے ویسے ہی الفاظ استعمال کرے۔ مزید کہا نواز شریف کا علاج جاری ہے، ڈاکٹرز نے پھر معائنہ کیا ہے۔ حسین نواز بولے نواز شریف کا بائی پاس خارج از امکان نہیں، اگلے ہفتے اسپتال داخل کروایا جائے گا۔ اینجیوگرام کے ذریعے دل کی بند شریانوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریب، پاکستان کی جانب سے کسی نے سرکاری سطح پر شرکت نہیں کی، مگر اس تقریب پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی شریک ہو گئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جاپانی سینئر نائب وزیر خارجہ کی ملاقات، علاقائی سلامتی، دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ جاپانی وزیر نے کہا خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے پاکستان کا کردار قابل قدر ہے۔ ادھر آرمی چیف کا قومی ریڈیو ٹیلی مواصلات کارپوریشن ہری پور کا دورہ، جدید ترین الیکٹرانک گراؤنڈ سرویلنس ٹیسٹنگ لیبارٹری کا افتتاح کیا۔ ٹیلی ویژن دکھا دیجئے جو انڈیا میں اپنے اداروں اور جو ان کی نیشنل پالیسیز ہیں کشمیر کے اوپر ہو گئیں، سارا پاکستان کا میڈیا لگا ہوا کہ جی آٹے کی شارٹیج ہوگی۔ وہ بوریاں جہاں سے مٹی اور ریت برآمد ہوئی جا کے کسی نے دکھائیں۔ ان ہاؤس کے لیے ہاؤس میں ان تو شریف فیملی بھاگی ہوئی ہے ملک، آؤٹ آف دی ہاؤس کیا آؤٹ آف دی کنٹری بیٹھے ہوئے ہیں، بیونڈ دی بارڈرز آف پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان بھارتی میڈیا کی تعریفیں کرنے لگے۔ پروگرام 92@8 میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بھارت میں کوئی چینل حکومتی پالیسیز پر تنقید نہیں کرتا۔ پاکستان میں میڈیا آٹے کا بحران دکھا رہا ہے، کیا کسی نے وہ بوریاں دکھائیں جن میں سے مٹی نکلی؟ مزید بولے 30 سال کا سٹیٹس ٹوٹا ہے، کوئی جائے گا نہ آئے گا، ان ہاؤس والے خود آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہیں۔
MQM اور حکومت کے درمیان برف پگھلنے لگی. ذرائع کے مطابق حکومتی وفد نے خالد مقبول صدیقی کو منا لیا. حکومت کا خالد مقبول صدیقی کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کا فیصلہ. اسلام آباد میں متحدہ وفد کی جہانگیر ترین کے گھر آمد. پرویز خٹک بھی ملاقات میں موجود تھے. حکومتی اتحاد میں واپسی اور کراچی پیکج پر تفصیلی بات چیت ہوئی. پی ایس پی کا پیپلز پارٹی کے گڑھ لاڑکانہ میں جلسہ. مصطفیٰ کمال کی سندھ اور وفاقی حکومت پر کڑی تنقید. کیا ریاست مدینہ کا نام لینے والوں کی حکومت پنجاب اور خیبر پختونخوا پر ختم ہو جاتی ہے؟ مزید بولے ان کے ہوتے ہوئے کوئی سندھ کے ٹکڑے نہیں کر سکتا. عوام انہیں ووٹ دیں، وہ ایک دن میں تبدیلی لا کر دکھائیں گے. دالوں، گوشت، چائے سمیت 15 اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ہو گئیں. ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں بڑے گوشت اور برائلر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. ایک ہفتے میں چینی کی قیمت 74.29 سے بڑھ کر 77 روپے 89 پیسے فی کلو ہو گئی. ایک سال میں چینی 18 روپے 86 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی. ایک سال میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 167 روپے مہنگا ہو گیا. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کا دوسرا T20 آج کھیلا جائے گا. قومی ٹیم میچ کے ساتھ سیریز بھی اپنے نام کرنے کے لیے پرعزم. گزشتہ روز پہلے میچ میں گرین شرٹس نے 5 وکٹوں سے فتح حاصل کر لی. ٹیم میں واپس آنے والے شعیب ملک ناقابل شکست 58 رنز بنا کر مین آف دا میچ قرار پائے. ڈیبیو میچ کھیلنے والے احسان علی نے 36 رنز بنائے. حارث رؤف نے 1 وکٹ حاصل کی. اور نامور اداکارہ روحی بانو کو مداحوں سے بچھڑے 1 برس بیت گیا. روحی بانو نے ٹیلی ویژن کے کئی ڈراموں میں اپنی بے مثال اداکاری سے کرداروں کو امر کر دیا. اعلیٰ تعلیم یافتہ اداکارہ نے پرائڈ آف پرفارمنس کا اعزاز بھی پایا. زندگی میں دکھوں کے گھیرے میں بھی رہی. بیڈ گورننس اور کرپشن کی ایک طویل داستان لکھی ہوئی ہے اور تاریخ کے سنہرے حروف میں رقم ہے. جس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے سے میڈیا میں، اخبارات میں، سول سوسائٹی میں اور عوام میں ایک ڈسکشن اور ڈیبیٹ چل رہی ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ پہلے اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اپنی کریڈیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کو اینالائز کیا جائے. اور جس ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ پہ ہم اس وقت موجودہ حکومت کے حوالے سے صاف اور شفاف نہ ہونے کی جو فتوے اور مختلف خطابات دے رہے ہیں، اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اپنی ٹرانسپیرنسی جو ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ڈیٹا جس کی بنیاد پہ وہ انڈیکس ترتیب دیتی ہے یا پرسیپشن بیسڈ جو انڈیکس ہے، اس کو ترتیب دینے والے جو افراد ہیں اور جہاں سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، وہ تمام گٹھ جوڑ جو ہے وہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہونا ضروری ہے. پاکستان کو جو ہیڈ کر رہے تھے یہاں سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو، پاکستان چیپٹر کو، ان موصوف نے جو سابقہ ادوار میں PMLN کی قیادت کو، حکومت کو جس طرح پذیرائی بخشی اور ان کو کرپشن کو کم کرنے کے حوالے سے ایک ایسا سنگین مذاق نامہ اس رپورٹ میں ریفلیکٹ کیا، ان کو نوازنے کے لیے اس اعلیٰ کارکردگی پہ
सफीर के ओहदे पे तैनात किया गया और उसी हुकूमत ने